بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور لاک ڈاؤن دونوں چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک لاک ڈاؤن میں شروع ہوا ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگ بہت زیادہ عبادت کرنا خوش نصیبی سمجھتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے سوال و جواب کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ وہ علماء کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنے مدرسوں کے چندوں کے لیے نکلتے تھے، آج وہ جہاں پر بھی ہیں اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں، تو وہیں سے وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، یہ مسئلہ بار بار معلوم کیا جا رہا ہے کہ اس سال رمضان کے آخری عشرے میں جب کہ ہم لوگ فری ہیں، ہم لوگ ٹھالی ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ دو باتیں سمجھیے، پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص مسجد کے اندر اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ کسی بھی ایک شخص کا اعتکاف میں بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اگر پوری بستی میں سے ایک بھی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پوری بستی والے گناہگار ہوں گے، اور اگر کوئی بھی ایک شخص بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے اس کا ذمہ اتر جائے گا، سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتکاف، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، اس کے لیے مسجد شرعی کا ہونا شرط ہے، یعنی یہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ مسجد شرعی ہی میں ہوگا، یعنی اس کے لیے مسجد شرعی ہونا شرط ہے، ایسی مسجد ہونا شرط ہے کہ جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، یہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، جنہیں اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جن کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، انہوں نے ہمیشہ مسجد کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اکثر اعتکاف فرماتے تھے، اور کبھی کبھی آخری عشرے کے علاوہ بھی پورے مہینے کا 2 عشرے کا آپ اعتکاف فرماتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی آپ کی عادت شریفہ تھی، اور یہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم کی آیت سے اور اللہ کے نبی کے عمل سے یہ چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے، اس کے لیے مسجد شرعی کا ہونا شرط ہے، یہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ جب آپ یہ 2 باتیں سمجھ گئے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہمیں یہ طریقہ کار اپنانا پڑے گا کہ مسجدوں کے اندر 5 لوگوں سے زیادہ
لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، 5 لوگوں کی اجازت ہے، تو ان 5 لوگوں میں سے ہی کسی ایک کو اعتکاف کے لیے تیار کیا جائے، اس کا ذہن بنایا جائے، اس کی ذہن سازی کی جائے۔ اگر ان 5 لوگوں میں سے کوئی ایک تیار ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اعتکاف میں بٹھا دیا جائے گا، اور اگر وہ تیار نہ ہو تو پھر محلے کے اندر، پوری بستی کے اندر اس چیز کی دعوت چلائی جائے اور بستی میں سے کسی ایک شخص کو تیار کیا جائے تاکہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے۔ تو جب وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے گا تو ان 5 لوگوں میں سے ایک شخص کو کم کر دیا جائے گا، تاکہ مسجد کا جو معمول ہے، مسجد کے جو نیم ہیں، 5 لوگوں سے زیادہ مسجد کے اندر جمع نہ ہوں، تو اس لیے ان 5 لوگوں میں سے ایک کو کم کر دیا جائے، کیونکہ ایک شخص باہر سے اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو اعتکاف تو بہرحال ہمیں کرنا ہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اس بات کا آپ دھیان رکھیے کہ اس کے لیے مسجد شرعی ہونا شرط ہے، مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے اور گھروں کے اندر بیٹھنے سے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ جو مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے سے ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اس لیے اس لاک ڈاؤن میں آپ اس بات کا خیال رکھیے، میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہمیں کس طرح سے لاک ڈاؤن میں اعتکاف کرنا ہے۔ آپ اس چیز کو خود بھی سیکھیے، خود بھی یاد رکھیے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیے، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شریعت کے حساب سے کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔